آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں، سب کو سکھائیں بھلائی کی باتیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ پروگرام بھلائی کی باتیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں، اور پروگرام کا عنوان اور ٹاپک ہے آج کا ناکامیوں کے اسباب، کیوں انسان ناکام ہوتا ہے۔ ایسا بھی یہ بتائیں کہ اپنے اہداف کے حصول میں ناکام ہونے میں انسان کی صحت کے صحیح یا خراب ہونے کا کتنا کردار؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ صحت کا جہاں تک تعلق ہے، ظاہر ہے کہ جب بندہ صحت مند ہوگا تو وہ اپنے اہداف کو پورا کرنے میں زیادہ کوشش کر پائے گا، درست کوشش کر پائے گا۔ اور ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ آدمی اپنے کسی ٹارگٹ کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تو کوئی انجری ہو جاتی ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی طبیعت میں ایسی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، یا اللہ نہ کرے کوئی ایسی خطرناک ڈیزیز پیدا ہو جاتی ہے، تو اب اس کی صحت کا ایشو اسے اپنے اس ہدف کی طرف بڑھنے نہیں دیتا۔ تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو ریورس لگانا پڑتا ہے، اور اس کو یو ٹرن لینا پڑتا ہے، اس کو اپنے نئے اہداف سیٹ کرنے پڑتے ہیں۔ ایسے میں ڈس اپوائنٹ ہو جانے کے بجائے اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، سبحان اللہ۔ کہ میرے رب نے میرے لیے جو کیا ہے بہتر ہی کیا ہے۔ صحیح۔ تو جب وہ اپنی رب کی رضا پر راضی رہے گا تو جو تم چاہتے تھے وہ تمہیں نہیں مل پا رہا، تو ٹھیک ہے، جب تمہیں مل رہا تو اسے چاہنا شروع کر دو۔ سبحان اللہ۔ ایسا آپ کی نظر میں ویسے ناکامی اور کامیابی کا معیار کیا ہے؟ سب کے الگ الگ ہوتے ہیں، کہ اصل میں کامیابی اور ناکامی کا تعلق، یعنی اس کو سکسیس اور فیلئر اگر ہم اس کو کہتے ہیں، تو آپ نے اپنی سکسیس ڈھونڈی کس میں ہے۔ میرے اگر جنرلی بات کریں تو لوگ سکسیس میں اپنا سکون تلاش کر رہے ہوتے ہیں، کہ یہ مجھے مل جائے گا تو میں پرسکون زندگی گزاروں گا۔ تو اگر بیسیکلی بات کریں تو اگر کوئی بھی چیز آپ کو ملی ہے اور اگر اس کے ساتھ آپ کو سکون نہیں ملا، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں آپ اپنے آپ کو کامیاب تصور کریں گے۔ سبحان اللہ۔ بعض چیزیں بندے کو مل جاتی ہے مگر اس میں اس کو سکون نہیں مل رہا ہوتا، اور سکون نہ ملنے پر وہ یہ کہے گا کہ یار میں نے ٹارگیٹ ہی غلط رکھا تھا۔ تو کہہ سکتے ہیں شاید آپ کہ جو اصل کامیابی ہے نا، جی، وہ سکون قلب ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اب آپ نے اپنے سکون قلب کہاں رکھا ہوا ہے، یعنی آپ کہاں اپنے قلب کا سکون تلاش کر رہے ہیں، یہ دیکھنا ہے۔ تو لوگوں نے اس کے الگ الگ اپنے اپنے معیار بنائے ہوئے ہیں، یہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایسا صلاحیت کا نہ ہونا، کسی کام کرنے کی صلاحیت نہ ہونا اور پھر بھی اس کام میں لگ جانا، یہ فیلئر کے لیے رکاوٹ ہے یا فیلئر کا ریزن ہے، سبب ہے، کیا ہے؟ بالکل اس میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا نہیں کر سکتا، میرے اندر کیا صلاحیت ہے، کیا صلاحیت نہیں ہے۔ اب اگر میرے جیسا آدمی یہ ذہن بنا لے کہ میں اس وقت دنیا کا سب سے بہترین نعت خواں بننا چاہتا ہوں، تو خواہش تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، خواہش نعتی پڑھنی ہے، لیکن اب میں اس خواہش کو پوری کیسے کر سکتا ہوں کہ میرے پاس وہ خوش الحانی ہے ہی نہیں، جو ایک خوش الحان ایک اچھے نعت خان کو اللہ پاک اس کے گلے میں جو عطا فرماتا ہے اس کی آواز میں، وہ ہے ہی نہیں۔ تو اب مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ایک ایسی خواہش، ایسی تمنا اپنے دل میں پیدا کروں کہ جس کو پورا کرنے کے لیے میں ایلیجیبل ہی نہیں ہوں، میرے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں کہ میں وہ کر سکتا ہوں۔ تو اپنی کسی بھی ٹارگیٹ کو رکھنے کے لیے سب سے پہلے اپنی کوالٹی میجرمنٹ کرنی بہت ضروری ہے،
کہ وہ اپنی صلاحیتوں کی پیمائش کر لے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا نہیں کر سکتا. کیونکہ جب آپ اپنی چادر سے باہر پاؤں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر فیلئر کا ہی منہ آپ کو دیکھنا پڑ سکتا ہے. تو یہ بات درست ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، اس حوالے سے کوئی 4 سمجھدار لوگوں کے ساتھ مشاورت کر لی جائے. مرحبا. اور مشاورت ان سے نہ کرے جو آپ کی ہاں میں ہاں ملانے والے ہیں، مشاورت ان سے کرے جو آپ کو کہہ سکے یار یہ آپ کرو گے کیسے، آپ یہ صاحب رائے بھی ہوئے صاحب الرائے ہو کہ آپ یہ کرو گے کیسے، آپ تو مطلب یہ نہیں کر سکتے اور آپ کے اندر یہ ہے ہی نہیں، آپ کو اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں باپ سے مشورہ کر لے، والد صاحب سے مشورہ کر لے. والد صاحب بعض اوقات والد صاحب بہت زبردست بات کر دیتے ہیں کہ بیٹا آپ نہیں کر سکو گے. جو والد صاحب کے سامنے نا اولاد کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا بولنا چلنا پھرنا سوچنا سمجھنا حرکت سکنت تقریباً ہر چیز والد صاحب کے پیش نظر ہوتی ہے، جو شاید گھر کے باہر کسی اور کے سامنے نہیں ہوتی. اچھا بعض اوقات بھائی ہوتے ہیں ماشاءاللہ بہت سمجھدار بھائی ہوتے ہیں، تو اپنے اس طرح کوئی بھائیوں کے ساتھ مشورہ کر لیا جائے. بھائی بھی بہت اچھی بات کرتا ہے، بعض اوقات چھوٹا بھائی بھی اچھی بات کرتا ہے، بڑا بھائی بھی اچھی بات کرتا ہے. ضرور نہیں کہ مشورہ صرف بڑا بھائی دے سکتا ہے، کیونکہ مشورہ یہ ایک عقل اور سمجھ کا کام ہے، اور یہ بس یہ بھی قدرت کی ایک عطا ہوتی ہے. ہر کوئی صاحب الرائے نہیں ہوتا نہیں ہے، یعنی صاحب الرائے درست مشورہ دینے والا، درست اپنی رائے دینے والا صاحب الرائے یہ ایک الگ نعمت ہے جو اللہ اپنے کسی بندے کو عطا فرماتا ہے. اور لوگوں میں صاحب الرائے لوگ الگ ہی ہوتے ہیں کہ ان کی رائے کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، اور ان کی رائے کو بڑی مطلب کہ وہ بڑی ویٹیج ہوتی ہے ان کی رائے کے اندر کہ یار اگر 10 آدمی ایک طرف ایک آدمی ایک طرف ہوتا ہے تو وہ اتنا وہ پاورفل ہوتا ہے کہ لوگ غور کرتے ہیں یار اگر یہ راضی نہیں ہو رہا یا یہ منع کر رہا ہے نا تو دیر از سم تھنگ ان دا باٹم. اس کے مطلب آپ کیوں منع کر رہے ہیں آپ. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اکثریت ایک طرف ہوتی ہے ایک طرف ہوتا ہے، لیکن اس کی رائے اتنی مضبوط ہوتی ہے اور اس کا ایکسپیرینس اتنا مطلب کہ زبردست ہوتا ہے کہ جو میٹنگ کنڈکٹ کر رہا ہوتا ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ یار اس کا منع کرنا جو ہے نا یہ مطلب بات میں وزن ہوتا ہے. تو اس طرح بعض اوقات گھر کے اندر مشورہ کر لیا جائے. ایسے دوست بھی ہوتے ہیں، ایسے کولیگس ہوتے ہیں، ایسے کلاس فیلوز ہوتے ہیں آپ کے کہ ان سے گفتگو کی جائے اور لوگ مشورے کرتے ہیں. مطلب میں نے جب سائنس لیا تو میں بات کر کے سائنس لی تھی سبجیکٹ تو میں نے 9-10 سائنس میں کی تھی. اس کے بعد پھر سمجھ پڑی کہ یار اپنے کو کامرس ہی صحیح ہے. تو پھر میں کامرس کی طرف چلا گیا. تو یہ بھی ہمارے اندر یہ ہونا چاہیے کہ بعد اوقات پھر مطلب ایسے ہی ضد کر کے میں نے اب ایک بار سائنس لے لی تو اب سائنس ہی پڑھیں گے. اب 2 سال کے اندر آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ آپ کو کرنا کیا ہے، آپ جا کس طرف رہے ہیں، آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور آپ کیا کر سکیں کیا نہیں کر سکیں گے. تو یہ ڈیسیجن پھر 2-4 دوستوں سے آپ مشورہ کرتے ہیں تو شرافت اسی میں ہوتی ہے کہ پھر جلدی بندہ مان جائے نا، ورنہ پھر عمر کے اس اسٹیج میں جا کر بندہ ریئلائز کرتا ہے کہ وہاں پر پھر اس کے پاس وہ مطلب کہ آپشن رہتا نہیں ہے. اس لیے بڑی سوچ سمجھ کر ہی ڈیسیجن لینے چاہیے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پہلے کامیابی حاصل کریں، بہت بڑی چیز کا ٹارگٹ بنا کر نہ چلیں. یہ میری آپ کو ایک ناقص سا مشورہ ہے کہ بہت چھوٹے چھوٹے پہلے ٹارگیٹس اپنے رکھ لیں کہ یار یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو ٹارگیٹ اچیو کرنا آتا بھی ہے کہ نہیں آتا. ورنہ لوگوں کو ٹارگیٹ اچیو کرنے ہی نہیں آتے، لوگ سیریس ہی نہیں ہوتے. چاہتے تو سب ہیں کہ ہوں اوج سریا پہ مقیم، پہلے ایسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم. یعنی قلب میں وہ پختگی اور ارادوں میں وہ پختگی جو ہے نا وہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، اور بڑے مطلب کہ عجیب و غریب قسم کی طبیعت ہوتی ہیں. ہفتے کے اندر وہ 2-2 4-4 دفعہ تو اپنے ارادے بدل دیتے. تو جو اپنے بار بار ارادے بدلتے ہو نا وہ کیا کامیابی اور ناکامی کی باتیں کریں گے. ایک ارادوں میں جو پختگی اور ارادوں میں جو استقامت آتی ہے نا اور استحکام آتا ہے وہ آپ کو کسی کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور پھر اس راستے میں آنے والی دقتوں کو، پریشانیوں کو، رکاوٹوں کو، آزمائشوں کو بندہ فیس کرتا ہے. تو ہلکی پھلکی سی ہوا بھی چلتی ہے تو آدمی اپنا رخ بدل لیتا ہے. تو
اور یا تھوڑی بہت مخالف ہو جاتی ہے تو اپنا وہ انداز ہی بدل دیتا ہے کہ یار نہیں یار یہاں تو مخالفت ہو رہی ہے. بعض اوقات مخالفتیں ہوتی ہیں. جب آپ کام کرنے جاتے ہو تو آپ کو چند رائے ملتی ہیں. ایک رائے ملتی ہے یار یہ کیا کام کر رہے ہو, اور ایک رائے ملتی ہے یار صحیح کر رہے ہو, ایک ملتی ہے کہ یار وہ کر لیتے تو بہتر ہوتا. تو یہ الگ الگ لوگوں کی رائے ہوتی ہیں. یہ رائے بھی ملتی ہے کتنا اچھا کام کر رہے ہیں آپ, یہ بھی مطلب الگ الگ رائے ہوتی ہیں. اگر آپ نے مشاورت کر کے اگر کوئی اور اپنی صلاحیتوں کی ویٹیج کے ساتھ واہ اگر آپ عزم لے کر آگے بڑھے ہیں سبحان اللہ, اور وہ کام ہو بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق, ایسا نہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق نہ ہو تو وہ تو پھر کو کام ہی نہ ہوا, وہ تو ناکامی ہی ہے. سیدھی بات ہے. اس میں شہرت دولت کا کوئی معیار نہیں ہوتا. اصل سچی بات ہے معیار تو یہ ہے کہ ہمارے اس کام سے ہمارا رب راضی ہے کہ نہیں. سبحان اللہ, رب کی رضا یہ تو مسلمان کی بیسک نیڈ ہے, بیسک ضرورت ہے کہ وہ اپنے رب کی رضا والا ہی کام کرتا ہے. تو یہاں مطلب کہ آدمی جو بھی اس طرح کی چیزیں غور کرتا ہے تو کوئی مخالفت بھی ہوتی ہے نا, تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ مخالفت کے بعد دب جاتے ہیں. تند یہ باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ جو باد مخالف ہے نا, یعنی مخالف جو ہوا چلتی ہے, تو عقاب کے لیے شعر ہے کہ وہ مطلب جب اس کی یہ ہوا جب آتی ہے نا یوں تو یہ اڑ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور جب یہ مخالف ہوا آتی ہے نا تو اس کی پرواز یوں اوپر ہو جاتی ہے. واہ واہ, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو جن لوگوں کے اس طرح کے ارادے مضبوط ہوں, بیسک تو اللہ اور اس کے رسول کی مدد, حمایت اور کرم نوازی ہونی چاہیے. بیسک تو یہی ہے. بندے کا اپنا کوئی بھی نہیں ہوتا. آپ ابھی شروع کا سوال تھا کہ بندہ بیمار ہو گیا کیا کر لے گا. اتنا اچھی خاصی پرفارمنس بندے کی چل رہی ہوتی ہے, اچھا خاصا ٹارگٹ اچیو کر رہا ہوتا ہے, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. کیا اس نے جان بوجھ کے اپنا ایکسیڈنٹ کیا, اس کا فریکچر ہو جاتا ہے, اس کی دماغ میں چوٹ لگ جاتی ہے, اس کو کوئی اللہ نہ کرے کوئی بہت بڑا پرابلم آ جاتا ہے, بعض اوقات بیٹھے بیٹھے انزائٹی ہو جاتی ہے, ایسا فالج ہو جاتا ہے. ابھی کل فالج پڑ جاتا ہے. 21 سال کا جب وہ ایک نوجوان کے بارے میں سنا کہ ان کو فالج جب ہو گیا پھر آواز بند ہو گئی. اللہ کی رحمت ہے الحمدللہ, ان کی نہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو مطلب کہ کچھ تو سب سے بیسک چیز تو یہ ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ سے ہمارے لیے عافیت عطا ہو جائے, آمین, اور عافیت والا معاملہ ہو, اور اس میں کبھی بھی اپنی اس طرح کی کوئی بھی پرفارمنس ہو گئی ہے یا کوئی آپ نے چیز اچیو کر لی ہے, اس کو کبھی بھی اپنا کارنامہ نہیں سمجھنا چاہیے. یہ یاد رکھیں, کیونکہ میں آپ کو کہا نا کہ میں کیسے کارنامہ سمجھتے ہیں. اگر اللہ نہ کرے مطلب بیمار ہو گئے ہوتے, کوئی اور پرابلم ہو گیا ہوتا, کوئی فائنینشیلی کرائسس میں آ گیا تو کیا کرتے. اللہ پاک نے آپ کے لیے وہ اسباب پیدا کیے کہ آپ وہاں تک پہنچے. یہ یاد رکھیے گا. یہ لوگ اس کو بھولتے ہیں. جو کامیابی کسی بھی اپنی کامیابی والی یا کسی بھی اپنے گول کو اچیو کرتے ہیں, اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرتے ہیں نا, تو بڑا سیلیبریٹ کرتے ہیں, واہ اپنے رب کی ناشکری کرتے ہیں. یہاں پر رب کی ناشکری نہیں ہے, یہاں پر رب کی شکر گزاری ہے کہ یا اللہ تیرا کرم ہے جو تو نے مطلب مجھے یہاں تک پہنچا دیا. نہ میں تو اس قابل نہ تھا, میری تو کوئی اوقات نہ تھی, میں نے ارادہ کیا اور میں نے کوشش کی اور تیرے ہی کرم سے سب کچھ کیا, اور تیرا کرم ہے کہ تو نے کر دیا. چاہے وہ دنیاوی کامیابی ہے یا دینی کامیابی ہے, جو بھی نعمت ہے نا یہ اللہ کی بارگاہ سے ملتی ہے, اور نعمت کا شکر ادا کرنا ہی نعمتوں کو باندھ کر رکھنا ہوتا ہے. اگر نعمت کا شکر ادا نہیں کرے گا نعمت چلی جاتی ہے. اس میں عاجزی ہونی چاہیے, انکساری ہونی چاہیے. جتنے کامیابی کے پھل آپ کی شاخ پر لگیں گے نا, آپ کی شاخ کو اتنا جھکنا لازم ہے, ورنہ شاخ ٹوٹ جائے گی. اور لوگوں کو بعض اوقات کامیابی راس نہیں آتی, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. کامیابی ان کا دماغ خراب کر دیتی ہے, کامیابی سر میں چڑھ جاتی ہے, اور وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں. پھر ایسی رب اللہ پاک معاف کر ایسی پچھاڑ کھاتے ہیں, الامان والا فیض, یوں اوپر اٹھتے ہیں اور ایسی تڑاک کے ان کے انداز ہوتے ہیں, لیکن وہ بھول جاتے ہیں یار میں کر کیا رہا ہوں. اور پھر ایسی پچھاڑ آتی ہے کہ اللہ کی پناہ, اللہ زوال نعمت سے حفاظت کرے. میں درخواست کروں گا تمام دیکھنے سننے والوں سے, جب آپ دعا کرتے ہیں نا تو یہ دعا بھی ضرور کیا کریں, یا اللہ ہمیں زوال نعمت سے بچا, نعمتوں کے ضائع ہونے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما. یہ دعائیں کیا کریں, کیونکہ یہ اللہ ہی ہے جو ہماری عزتوں کی حفاظت کرنے والا ہے, اللہ ہی ہے جو ہمارے لیے راستے کھولنے والا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ کس نے کھولا؟ اللہ پاک.
سامنے اتنا بڑا دریا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ نے راستہ کھول دیا، سمندر سے راستہ کھلا، پانی نے راستہ دے دیا، اور اس پر باقاعدہ سواریاں نکل گئی، اور اسی کھلے راستے کو دے کر فرعون بھی چڑھ گیا، راستہ بند ہو گیا، فرعون غرق ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ایک پیالہ بھی اس دریا میں جو ہے وہ غرق نہیں ہوا، جی، اور فرعون کی تو پوری فوج اس میں غرق ہو گئی۔ اللہ کی پناہ۔ اللہ پاک قدرت والا ہے، اس لیے کبھی بھی اپنے اوپر ناز فخر یہ نہیں ہے۔ مطلب بندہ اتنی تعلیم حاصل کرتا ہے نا، اس کو کچھ نہیں ملتا، تعلیم حاصل نہیں کیا ہوا کہاں کے کہاں نکل جاتا ہے، صحیح، یہ یاد رکھیے گا۔ مطلب کیا بات۔ اللہ پاک کس کو کہاں، یعنی میں وہ شخصیات جنہوں نے غلامی کی زندگی گزاری تھی، اللہ پاک نے انہیں غلامی کی زندگی سے نکال کر وہ عروج عطا کیے کہ بس میں کتابوں میں پڑھتا رہے، میں اس کے حوالے ابھی دینے کی پوزیشن میں نہیں، یعنی کہ وہ سارے چیزیں سامنے ہونی چاہیے۔ تو وہ چیزیں اللہ پاک نے بندوں کو عطا کی ہیں، کہاں کہاں سے اللہ کے بندے آتے رہے، کہاں کہاں نکل گئے۔ تو بس نظر ہے نا، یقین مانے میرے پیارے اسلام بھائیو، یہ جو اتنی بھی ہم تعلیمی یافتہ، گول اچیو کرنا، ٹارگیٹ اچیو کرنا، یہ کامیابی، یہ کامیابی، یہ کامیابی، تو دنیا میں یوں کامیابی، یہ اصل کامیابی یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کا سچا بندہ بن جائے، یا مرحبا، اپنے سچا بندہ بن جائے، یعنی کہ اللہ پاک کے اتنے احسان ہیں، تو دنیا میں مطلب بندہ اپنے رب کے ان احسانات کو یاد کرے اور اپنے رب کی شکر گزاری کرے۔ کیا شکر گزاری کی نعمت کیا کم کامیابی ہے کہ جس کو اللہ اپنی شکر گزاری کی نعمت دے دے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ رہی بات دنیاوی طور پر کہ کبھی کوئی، ہمارے کامیابی میں 3 چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ ہمارے جو کامیاب، یہ کامیاب ہو گیا، یا تو اس کو دولت مل جاتی ہے، یا شہرت مل جاتی ہے، یا منصب مل جاتا ہے۔ ہمارے 3 چیزیں مین کامیابی کے طور پر بیان کی جاتی ہیں، اور ان کی طرف ہی مطلب کہ دوڑ لگائی جا رہی ہے کہ بھائی آپ یا تو دولت مند، سب سے اچھے دولت مند بن گئے، اور آپ کی لائف جو بڑی لیوش ہو گئی ہے، اور آپ مطلب یوں ہو گئے، دیٹ مینس یو سکسیس، یو اچیوڈ، لفظ آ جائے گا، آئی اچیوڈ مائی ٹارگیٹ، اوکے۔ اور اس کے پیچھے بندہ پاگل ہو جاتا ہے، یا پھر شہرت کی طلب میں بندہ پاگل ہو جاتا ہے، میں مشہور ہو جاؤں، بس دنیا مجھے جانے پہچانے، یہ ہو جائے وہ، اس کے لیے بھی پیسے بھی خرچ کرے گا۔ دولت مند سے زیادہ جو محبت خراب ہے نا، وہ دولت کی محبت زیادہ، یہ شہرت کی محبت۔ اور تیسری چیز بندہ ڈیزگنیشن، ایک بڑا عہدہ مل جائے، بڑا مطلب بڑی مقام پر وہ فائز ہو جائے۔ اقتدار یا عہدے کی خواہش، شہرت کی خواہش اور مال کی خواہش، اس کے شرعی احکام پڑھ لیجئے۔ ایک مسلمان سے بات کر رہا ہوں میں، اس کو کب دین نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے؟ حب جاہ، شہرت کی محبت، حب مال کی محبت، حب دنیا۔ تو اب انہی چیزوں میں ہم نے اپنی کامیابی کو ڈھونڈا ہے، اور انہی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ بڑے بڑے اس طرح کے لوگوں کی مثالیں دے کر مطلب ایسے بننا ہے۔ بھائی ایک انسان عام زندگی میں بھی اگر پرسکون لائف گزار رہا ہے نا، عام انسان ہے، عام انسان، اس کی ایک ایوریج اس کی انکم ہے، اس کی ایک ایوریج لائف ہے، اور ایک ایوریج اس کی مطلب ایک فیملی کا ایک پورا ایک مطلب نارمل ایک سیٹ اپ ہے۔ یہ گھر پر آتا ہے، پرسکون ہے، وقت پر جا کر نماز پڑھ لیتا ہے، قرض اس پر کوئی ہے نہیں، یعنی اللہ پاک کا شکر ہے، آپ کھا پی رہے ہیں نارمل، ماشاء اللہ گھر میں ایک سکون، ایک راحت ہے، اولاد آپ کے پاس ہے، اور فیملی ہے آپ کی، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اور کھانا پینا، روزی روٹی سب اللہ کا شکر ہے۔ نماز وقت ہوتی ہے، مسجد میں جا کے جماعت سے نماز پڑھ لیتے ہیں، جی الحمدللہ میں پڑھ لیتا ہوں، اللہ پاک نے عزت دی ہے الحمدللہ، کوئی مطلب اور کوئی ایسا ایشو تو نہیں ہے۔ نہیں، کیا چاہیے اور کیا چاہیے آپ کو؟ لوگ آ کر آپ سے مطلب بولے یار تم اسے پرسکون کیسے ہو؟ ایسا چاہیے تو بڑی لمبی لسٹ ہے، وش لسٹ آپ میں یہی کہہ رہا ہوں پھر وہ تو نہیں تو اس کی کوئی لمٹ بھی تو نہیں ہے نا، اس کو لمٹ بھی تو نہیں۔ میں ایک عام لوگوں کے لیے میں گفتگو کر رہا ہوں کہ اپنے اس جو اللہ پاک نے آپ کو یہ جو زندگی دی ہے نا پرسکون، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، جب پرسکون زندگی ہے نا کہ آپ کو نیند آ جاتی ہے، آپ کو نیند آ جاتی ہے، آپ سوتے ہیں آپ کو نیند آ جاتی ہے، آپ اٹھتے ہیں آپ صحت مند ہیں، اللہ نے آپ کو بدن میں سلامتی دی ہے،
اللہ نے ایمان کی سلامتی دی ہے، اللہ نے آپ کے مال میں برکت دی ہوئی ہے، رزق میں بھی آپ کی برکت ہے، یہ جو کچھ اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا ہوا ہے، بتائیے پھر کامیابی کہاں ڈھونڈنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یار؟ لیکن یہ بات میری جن کے لیے ان کے لیے ہے، مگر ایک طبقہ ہے نہیں، انہوں نے اپنے وہ کامیابی کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ پھر میں نے اس کے بارے میں بھی آپ کو چند چیزیں تو عرض کر ہی دی ہیں۔ اللہ عافیت عطا فرمائے۔ آپ کی گفتگو سے میں نے جو ایک بات لی ہے، جسے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا اس کو مزید ایڈریس کریں۔ آپ نے کہا کہ انسان کو اپنی ایبلٹی اور صلاحیت کو میئر کرنا چاہیے، اس کو ناپنا چاہیے کیا ہے کتنی ہے، اور پھر آپ نے اپنے اعتبار سے ایک نعت خان کی مثال کو لیا۔ تو اس سے جو بات ایک سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے، جو مجھے لگ رہا ہے، آپ اس کی تصدیق یا تردید فرمائیں گے، کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو گاڈ گفٹڈ ہیں، اور یہ کہنا کہ انسان اپنی محنت سے ہر صلاحیت اپنے اندر پیدا جو ہے وہ کر سکتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ پاک کی دی ہوئی صلاحیتیں اپنی جگہ پر ہے، اور جگہ جو بھی صلاحیت ہے نا وہ اللہ پاک کی دی ہوئی ہے۔ آپ کی طرف سے آپ خود تو کوئی صلاحیت لینے کی پوزیشن میں ہے ہی نہیں، ذاتی اور عطائی پھر کیا ہے؟ ایسی بات ایسا ایک بابی اور کسبی کی بحث بھی تو ہے نا، وہ بھی اللہ کی عطا سے ہی ہے، ایسا ہی، نو ڈاؤٹ، وہ بھی ہے، اس کی مرضی کے بغیر تو پتہ نہیں ہل سکتا، تو کدھر سے ہل گیا؟ ایسا ہی وہ مطلب کہ وہ ہم ہیں اب رب کریم کے کرم کے محتاج۔ سبحان اللہ۔ میں تو سچی اس ٹاپک پہ کبھی غور کرتا ہوں، میں نے کہا پتہ نہیں قوم کہاں لگ گئی ہے یار، اچھا خاصا دین کا کام کر رہی ہوتی ہے، دین کی خدمت کر رہی ہوتی ہے، مخلوق کے ساتھ خیر خائی کر رہی ہوتی ہے، کئی کامیابی کی طرف بڑھنے والے لوگ اور اپنی کامیابی کے پیچھے چلنے والے لوگ اتنا کچھ چھوڑ چکے ہوتے ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، اپنی فیملی چھوڑ چکے ہوتے ہیں، اپنی بہت ساری زندگی کی اتنی خوبصورت لمحات وہ چھوڑ چکے ہوتے ہیں کسی کامیابی کو پانے کے لیے، اور جب اس کامیابی کی منزل پہ پہنچ کے مڑ کر دیکھتے تو پیچھے کوئی ان کے ساتھ نہیں ہوتا۔ وہ اپنی کامیابی کس سے شیئر کرے گا یار؟ وہ تو سب کچھ چھوڑ چکا، سارے رشتے ناطے تعلقات ہو گئے، نہ کسی کے غم میں گیا، نہ کسی کی خوشی میں گیا، نہ کسی کے ساتھ ہوا، نہ یہ ہوا، وہ کچھ بھی نہیں ہوا، بس وہ ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے چلتا رہا۔ تو میں تو اس کو الگ ہی نوعیت سے دیکھتا ہوں، وہ میرے ساتھ آپ اتفاق کریں یہ کوئی ضروری نہیں ہے، میں اس کو الگ ہی نوعیت سے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ تو بس یہ ہے کہ آدمی اپنے بزرگوں کو پڑھے، بس یار مرحبا، بزرگوں کو پڑھے، اور کوئی ایسا کام کر کے دنیا سے جائے، یہ بات ہے، ایسا کام دنیا کے جائے جو اللہ کے بندوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھلائی کا کام ہو، سبحان اللہ، یعنی ایسا کام کریں کہ آپ کو کہیں لکھا جائے کہ انہوں نے یہ کام کیا اور یہ کام مسلمانوں کو اور مطلب کہ فائدہ دے رہا ہے۔ آپ کو جیسا ہم پڑھتے ہیں نا لوگوں کے نام، آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، تو انہوں نے کام کیے، اور کام کس کے لیے کیا؟ اچھا انہوں نے کیا، آپ ان سے جا کے پوچھئے کیا آپ کامیابی کے لیے یہ کام کر رہے تھے؟ یہ جتنے لوگ تھے ان کو پوچھئے، آپ ایک تصوراتی بات کر رہا ہوں، آپ ان کو پوچھئے کہ آپ اس لیے کام کر رہے تھے کہ آپ کامیاب ہو جائیں، اور لوگ آپ کو بولے تم کامیاب ہو گئے، جب میں یہ کامیاب ہو گیا، شاید کہیں گے کہ نہیں ہمارے تصور میں یہ باتیں نہیں تھی، بس ہم کچھ کرنا چاہتے تھے، ہم نے کر لیا اور لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، تفاسیر لکھی لوگوں نے، ہمارے بزرگوں نے قرآن کے تفاسیر لکھی، اتنی حدیثیں لکھی، حدیثوں کی شروحات لکھی، اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی، اتنے پیارے پیارے کام کیے، اتنے زبردست انہوں نے مطلب کہ وہ ٹارگیٹ اچیو کیے، اور اس کا کیا لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ مجھے یاد آیا، ہم لوگ وہاں تھے جبل رحمت پر، تو زبیدہ خاتون، جی نہر زبیدہ، اب کہاں سے وہ کہاں تک پانی کا انتظام حاجیوں کے لیے ہونا، آج اس کے آثار باقی ہیں، اور مطلب کہ صدیاں گزر گئیں، آج وہاں پانی نہیں ہے، مگر اس خاتون نے حاجیوں تک پانی پہنچانے کے لیے، یہی ہے نا، حاجیوں تک پانی پہنچانے کے لیے جو اہتمام کیا، اور جو پورا ایک سسٹم جو انہوں نے دیا، آج ہم وہاں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ نہر زبیدہ کے طور پر وہ مقام دے کر یاد کیا جاتا ہے کہ یہ تھا، یا اور بہت ساری ایسی جگہیں ہم لوگ جاتے ہیں کہ جہاں کو ہوتا ہے یار یہ فلاں نے کیا ہے، یار یہ فلاں نے کیا، یہ فلاں نے کیا ہے، تو مطلب بندہ بولتا ہے یار یہ کام، یعنی یہ کام تھے جو واقعی لوگوں کے کام آتے رہے۔ تو ہم ایسی کسی طرف جائیں، اور مقصد شہرت پانا، دولت پانا، یہ ناکامی وغیرہ کی اتنی ڈسکشن میں جانا ہوگی،
مطلب کہ تصور میں ہوتا ہے، انسان کے شعور میں یہ چیز ہوتی ہے، میں اس کا انکار نہیں کر سکتا، نہ شاید انکار بنے گا بھی نہیں کہ ایک انسان ہے، ہمارے دل و دماغ میں چیزیں ہوتی ہیں کہ میں کر لوں، لیکن ہماری اصل نیت جو ہے نا وہ اپنے رب کی رضا، مرحبا، ثواب کا حصول، جنت کا حصول، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے کوئی زبردست خدمت ہو کہ یار یہ کام ہو جائے، میں دنیا سے چلا جاؤں اور یہ کام مطلب کہ آقا کی امت کے کام آتا رہے۔ اور مطلب مخلوق لوگ درخت لگاتے ہیں یار جی، ایک آپ سب کو چھوڑیں یار، ایک آپ نے درخت لگایا کہ کامیابی نہیں ہے، آپ درخت لگائے تو دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس سے چرین پرین مخلوق جو بھی فائدہ اٹھا رہی ہے آپ کو نفع ہو رہا ہے، سبحان اللہ، اور لوگ یاد کر رہے ہیں سبحان کہ یار یہ فلاں نے درخت لگا دیا تھا۔ یار ایک درخت لگانا انسان کو یادگار بنا دیتا ہے۔ اب اس میں کیا آپ نے راکٹ سائنس ماری ہے بھائی، ہم نے درخت لگا کر ایک بیج بویا، پودا نکلا، درخت بن گیا، وہ بھی اللہ چاہتا تو نکلتا ورنہ نہ نکلتا۔ اس کو پانی چاہیے، اس کو دھوپ چاہیے، اس کو جن جن چیزوں سے بچنا چاہیے، ہمارے اختیار میں ہی کچھ نہیں، لیکن نکل گیا درخت اور بندے کے لیے بن جاتا ہے، وہ ایک یادگار بن جاتا ہے۔ ایسے لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، بعض اوقات بندہ خدمت کا جذبہ تو رکھتا ہے، اور جیسے ڈاکٹر بنتا ہے میں مخلوق خدا کی خدمت کروں گا، لیکن جب یہ بن جاتا ہے تو پھر وہ خدمت بھول جاتا ہے۔ ڈاکٹر کی آپ نے اچھی مثال دی نا کہ ڈاکٹر مطلب کہ کتنا اہم شعبہ ہے یار، اور لوگ بندہ اگر طبیب بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، اور معاشرے کو کتنی ضرورت ہے ڈاکٹر بننے کی۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اور اس میں یہ مطلب اچھی نیتیں کرے گا، اچھے ارادے رکھے گا، اور ایک اچھے انداز کے ساتھ کام کرے گا، بتا اس کو کتنی دعائیں ملتی ہیں اور لوگ اس کو کتنے اپریشیٹ کرتے ہیں۔ یعنی جن لوگوں کے ساتھ آج بھی صاحب لگتا ہے نا، اس میں ایک ڈاکٹر بھی ہے۔ درست فرمایا آپ نے، لیکن پھر یہی ڈاکٹر ایسے پھر لوگوں کا خون بھی تو چوسنے لگ جاتا ہے نا، یعنی خدمت تو پھر وہ پیچھے ہی رہ جاتی ہے نا۔ یعنی جب وہ شروع ہو رہا تھا اس وقت تو اس میں خدمت کا عنصر تھا کہ خدمت کی جائے، ان کے نام کیا کہتے ہیں، صاحب بڑھ جاتا ہے نا، اور بھئی یہ ڈاکٹر صحیح نہیں ہے، وہ ڈاکٹر صاحب صحیح ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں ایک ڈاکٹر کے بارے میں، چونکہ کچھ بھی نہیں ہے تو بتانے میں کوئی شناخت کسی کی ممکن ہی نہیں ہے کہ پتہ چل جائے۔ ایک ڈاکٹر کے لیے لفظ کسی نے استعمال کیا کہ یہ ڈاکٹر کلہاڑا ہے۔ ڈاکٹر کیا ہے؟ کلہاڑا ہے، یہ آپ کو لوٹ لے گا لیکن آپ کا مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ یعنی یہ الفاظ سے کسی کے، تو وہ بات وہی ہے آپ کی کہ وہ صاحب ہٹ کے وہ کیا لگ گیا، کلہاڑا لگ گیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سب ایسے نہیں ہوتے، اچھے بھی اچھے ڈاکٹر ہیں، اور نیت حسب جو شروع میں تھی خدمت کی، وہ پھر آخر تک وہ ساتھ کیری بھی ہونی چاہیے، اور وہ لیگیسی جو بندے نے ایک کیری ایک لی ہے، اس کو پھر آگے زندگی میں کیری بھی رکھنا چاہیے۔ کرنے والے کر رہے ہیں، الحمدللہ کرنے والے کر رہے ہیں اور اچھا کر رہے ہیں۔ میں تو ان ڈاکٹروں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے باقاعدہ اپنے ساتھ ایک پینل لگائے ہوئے ہیں، اور وہ فائنینس ان کو کرتے ہیں، اور وہ غریبوں کا علاج، یعنی یہ دیکھیں یہ مالدار بھی لوگ ہیں کہ جو غریبوں کا علاج کروا رہے ہوتے ہیں، مگر غریب نہیں جانتا کہ ہمارا علاج کس نے کروایا۔ کون کروا رہا ہے ایسے؟ اچھا، ڈاکٹر نے ان کو فل ڈسکاؤنٹ دیا ہوتا ہے، اور ڈاکٹر کو اس کو نہیں پتا کہ مجھے ڈسکاؤنٹ ڈاکٹر نے کیوں دیا ہے، اور ان کے علاج ہو رہے ہوتے ہیں، آپریشن ہو رہے ہوتے ہیں، سب ہو رہا ہوتا ہے، مجھے پتا ہے، ماشاءاللہ۔ اور یہ ڈاکٹر کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بہت اچھی خدمت ہے، یقین مانے بہت اچھی خدمت ہے۔ یا آپ کون سی کامیابی چاہیے یار؟ ماشاءاللہ، مطلب آپ نے نیکی کی اور پتہ کسی کو نہ چلے گا آپ نے نیکی کی، کیا یہ کامیابی نہیں ہے؟ واہ 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 واہ، یہ کامیابی نہیں ہے۔ جس کے لیے کی ہے وہ تو جانتا ہے، وہ جانتا ہے۔ یعنی یہ میں نے جو بات کی، اللہ کرے یہ آپ عزم ہو جائے کہ آپ نے نیکی کی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر پہ جاتے تو ایک جگہ سے گزرتے تھے، وہاں ایک نوجوان ہوتا تھا جو آپ کی بڑی خدمت کرتا تھا۔ ایک دن آپ وہاں پہنچے تو نوجوان نہیں تھا، آپ نے معلومات کی تو پتہ چلا نوجوان کو جیل ہو گئی ہے۔ آپ نے کہا تو اچھا آدمی، اس کو جیل کیسے ہو گیا؟ کہا اس نے کسی سے قرضہ لیا ہوا تھا، پیمنٹ نہیں کر سکا تو اس نے اس پہ مقدمہ کر دیا، قاضی نے اس کو قید کر لیا۔ تو کیا یہ تو بڑا بھلا آدمی ہے، میری اس نے بڑی خدمت کی ہے، مجھے اس کا کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے۔ تو کتنا قرضہ ہے؟ مثال کے طور پر 10,000 درہم، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں۔ تو آپ نے کہا مجھے اس شخص سے ملاؤ جس کا قرضہ ہے۔ آپ اس شخص سے ملے، کہ یہ نوجوان بولا ہاں اس نے میرے 10,000 لیے تھے اور ابھی تک اس نے دیے نہیں ہیں، تو میں کیا کروں؟ کہ اگر تمہیں 10,000 روپے مل جائیں تو تم اپنا مقدم واپس لے لو گے؟ تو مجھے اس کو اندر رکھنے سے کیا فائدہ ہوگا، مجھے میرے پیسے مل جائیں۔ کہ تمہارا کام ہو تو سکتا ہے، لیکن تم اس نوجوان کو یہ نہیں بتاؤ گے یہ کام کیا کس نے۔ کہ مجھے کیا ضرورت ہے بتانے کی، میرا کام ہو جائے۔ آپ نے 10,000 دیے، اس نے اپنا مقدمہ واپس لیا،
اور نوجوان باہر آ گیا. حضرت عبداللہ ابن مبارک تو آگے چلے گئے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. جب وہ نوجوان باہر آیا تو اس کو پتا چلا کہ حضرت شہر میں تشریف لائے تھے. انہوں نے مجھے پایا نہیں ہوگا, ان کو بڑی تشویش ہوئی ہوگی. تو وہ ملنے کے لیے عبداللہ ابن مبارک ان کے شہر میں گیا کہ حضرت آپ وہ, اچھا وہ جیسے ہی سامنے آیا نا تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کو تشویش ہوئی کہ لگتا ہے اس نے بتا دیا کہ میں ہوں, لیکن آپ نے ابھی تک اظہار نہیں کیا. تو وہ نوجوان قریب آیا, اس نے کہا کہ حضور آپ ہمارے علاقے میں آئے تھے اور میں تھا نہیں. ہاں ہم آئے تو تھے, تم تھے نہیں, خیریت کیا ہوا؟ یہ سب نے پورا واقعہ بتایا. اور کہا وہ کوئی بھلا آدمی تھا, اس نے مطلب میرے پیسے پیمنٹ کر دی اور میرا مقدمہ ختم ہو گیا, میں تو جانتا بھی نہیں ہوں بھلا آدمی کون ہے. تو اب مجھے پتا چلے. بولا پتا کیا چلے, تم بھلے آدمی کو دعا دے دو, ختم کرو. تو اس نے کہا ہاں اللہ پاک اس کا بھلا کرے. یہ کر کے آپ نے اینڈ تک یہ نہیں بتایا کہ وہ میں ہوں. یار یہ ہوتے کامیاب لوگ, قربان یہ ہوتے کامیاب لوگ. حضرت عبداللہ ابن مبارک علیہ رحمہ کے بارے میں نے پڑھا تھا جی کہ آپ کہیں سے آ رہے تھے تو لوگوں کا ہجوم تھا. تو حاکم وقت نے دیکھا کہ لوگوں نے ہجوم کیا ہوا ہے, تو کہا کہ ہجوم کیا ہے. کہا عبداللہ ابن مبارک علیہ رحمہ آئے تو لوگ ان کے قریب گئے. تو کہا لوگ بڑی محبت کرتے ہیں. تو کسی نے کہا کہ جی اصل میں ان کی حکومت جو ہے نا لوگوں کے دلوں پر ہے, اور تیری حکومت لوگوں کے جسموں پر ہے. یہ جو لوگوں کے دلوں پر جو حکومت کر لیتے ہیں نا, میں آپ کو ایک کامیاب انسان کی زیارت کراتا ہوں. کیا بات ہے, میں آپ کو ایک بہت پیارے کامیاب انسان کی زیارت کراتا ہوں. یہ لیجیے آپ کریے اس کی زیارت. سبحان اللہ. دیکھیں یہ ہے, لوگ کھینچے کھینچے چلے آ رہے ہیں, کھینچے کھینچے چلے آ رہے ہیں. ملنے کو ترستے ہیں, دیکھنے کو ترستے ہیں, سننے کو ترستے ہیں. اس کی ایک مسکراہٹ کو لوگ ترستے ہیں. اس کو کہتے ہیں کامیابی. انہوں نے کامیابی کے لیے کام نہیں کیا, انہوں نے اللہ کے دین کے لیے کام کیا ہے. اللہ نے ان کو لوگوں کے دلوں میں اتارا ہے, اور جس کو اللہ لوگوں کے دلوں میں اتار دینا, اتارنے والا رب ہے, کوئی نکال نہیں سکتا اس کو نکال نہیں سکتا. وہ خود ہی آگے پیچھے ہو جائے گا نکالتے نکالتے. جس کو اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں ڈالے, جس کی محبت اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں ڈالے, اور نوجوان اسپیشلی اس وقت کے نوجوان جس کو ٹوٹ کر محبت کرتے ہوں, یوتھ جس کے پیچھے دیوانی ہو. یعنی امیل سنت کے اب ایج دیکھیں اور اس وقت یوتھ کا مائنڈ دیکھیں, رائٹ. امیل سنت کی ایج, آپ کی پرسنالٹی, آپ کا گیٹ اپ, اور آپ کی خوبصورت تصوف سے بھری, خوف خدا سے بھری, یاد مدینہ سے بھری, اور موت کی یادوں سے بھری ہوئی گفتگو, اور حرام اور حلال کے بارے میں جو آپ ہمیں بیان دیتے ہیں وہ, اور صحیح و غلط کا جو ہمیں آپ بیان دیتے ہیں وہ سنتوں کے راستے پہ چلانے کے بیان دیتے, وہ ان تمام تر گفتگو دیکھیں. مال کی مذمت پر بیان, تو شہرت کی مذمت پر بیان, تو جوانی عبادت میں گزارنے پر بیان جو دیتے ہیں. اس قسم کی گفتگو, اور بڑی سمپل گفتگو, بڑی سمپل پرسنالٹی, بڑی سمپل گفتگو, چادروں والی شخصیت اور سنتوں بھری شخصیت, اس طرح کی ایک پرسنالٹی ہے. اس کے پیچھے یوتھ دیوانی ہے, یوتھ نوجوان جس کے پیچھے دیوان. فیضان مدینہ میں آ کر دیکھیں نوجوانوں کا ماشاءاللہ ہجوم, اور کیسے, یعنی کہ ہم نے اب یہ جب عشاء روکتے ہیں, جیسے اشراق چاش آج پڑھی نا ہم نے, تو لوگ یوں کیبن کی طرف چپکتے ہیں کہ یار کوئی مل جائے نا, مطلب کوئی ہاتھ ملانے کی سعادت مل جائے. یہ ہوتی ہے کامیابی. دلوں پر اللہ پاک دلوں میں محبت داخل کر دیتا ہے, تو اس کی تو ویسے ہی عزت کرنی چاہیے جس کی عزت اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہو. مرحبا. کہ اس کی ہم اس کی جتنی عزت کرتے ہیں نا, اللہ پاک ہماری بھی اتنی عزت لوگوں کے دلوں میں بنا دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ بھی ایک پہلو ہے, اگر اس پر غور کریں تو یہ بات اپنے اپنے نصیب ہوتے ہیں, اپنے اپنے نصیب ہوتے ہیں. اللہ پاک کرے کہ جو میں نے عرض کیا ہے, ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اور جو اس ٹاپک کے اوپر بہت غور کرتے ہیں, یہ دیکھیں یار میں ایک نمازی تو بن نہیں سکا, میں ایک روزے سے رکھ نہیں سکا, نماز وضو غسل جو میری ایک obligatory جو ایک میری مطلب نالج آف اسلام جس کو آپ کہتے ہیں, اور میری جو اتنی امپورٹنس زندگی کی جو اتنی امپورٹنس چیزیں ہیں, میں اس کو تو اچیو کر نہیں سکا, اس تک تو میں جا نہیں سکا. میں کس چیز کے پیچھے پڑ گیا ہوں؟ سب سے پہلے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں, سب سے پہلے اپنے رب کی اچھی بندگی کی طرف آئے, اور
اپنے ایمان کی سلامتی کا ٹارگٹ لیں. نہ مرنا مگر مسلمان. اللہ کہتا ہے مسلمان مرنا، ایمان سلامت لے کے جانا، یہ ہے یعنی کامیابی. غوث پاک فرماتے ہیں میں اس وقت، میری عید اس دن ہوگی جس دن میں ایمان سلامت لے کر قبر میں جاؤں گا. یہ غوث پاک کا فرمان بالکل ایسے. یہ چیز ہے. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ میں باتیں کر رہا ہوں اور یہ باتیں ضروری بھی ہیں، معافی چاہتا ہوں، کیونکہ اس طرح کی کامیابی اور اس طرح کی سکسیس کی طرف ہماری توجہ دلائی کم جا رہی ہے. یہ پرسنالٹی دلا رہی ہے جس کو امیر اہل سنت کہتے ہیں، جس کی ہم 26 کو یوم ولادت مناتے ہیں. 26 رمضان کو انشاءاللہ اس بار بھی منائیں گے اللہ نے چاہا تو. سبحان اللہ. تو یہ لا رہی ہے ہمیں سکسیس کی طرف. انہوں نے امام بنائے ماشاءاللہ، انہوں نے کیا کچھ، اللہ پاک کی رحمت سے اللہ نے ان سے کام نہیں لیا. اللہ کام لے رہا ہے، دیکھتا رہا بھی ہے. اور جس سے اللہ کام لے نا، اور جس کو اللہ پاک مقام و مرتبہ دے، ہمیں اس کی قدر و عزت کرنی چاہیے. یا مرحبا. کھول دیں جی کال لیتے. ناکامی کی ایک وجہ مایوسی ہے، کچھ لوگ آگے بڑھنے کا سوچتے ہی نہیں ہیں. نگران شورا آپ اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیرا. ناکامی کی ایک وجہ مایوسی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مگر مایوسی کیوں آ جاتی ہے؟ اگر ایک چیز نہیں ملے تو دوسری چیز کی طرف چلے جائیں، ایک جاب نہیں ملے تو دوسری جاب کی طرف چلے جائیں. میرا ایک جاننے والے ہیں، بہت پرانے ہی میری ان سے واقفیت تھی. ان کی ضد تھی کہ میں فلاں جاب کروں گا، فلاں جاب کروں گا، فلاں. ویسے میرے ایک سے زیادہ میرے جاننے والے نہیں کر سکے، اور انہوں نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا حصہ ضائع کیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. بہت بڑا حصہ ضائع کیا، اور زندگی بھر وہ اسی صدمے میں جی رہے ہوتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ یار میں وہ نہیں کر سکتا. بھائی وہ نہیں ہوتا تھا. مطلب جب ایک چیز آپ کی تقدیر میں نہیں ہے تو آپ کیوں مطلب کہ ٹکرا رہے ہو بھیا؟ خود ہی پاش پاش ہو جاؤ گے، خود ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے. بندہ تھوڑا بہت غور کر کے لے دے، یار نہیں ہو رہا تو کیا فائدہ، اپنے کسی اور طرف چلے جاتے. بھیا آخر تو زندگی تو گزارنی ہے نا، پرسکون زندگی گزارنی ہے. اچھا اب تک وہ صدمے میں، یار میں وہ نہیں کر سکا نا اس کا. بھائی وہ تھا ہی نہیں آپ کے نصیب میں، تو کیوں اس کا صدمہ لے کر بیٹھے ہو؟ جو تیرے پاس ہے اس پر اترا مت. جو تجھے نہیں ملا وہ تیرے مقدر میں ہی نہیں تھا. تو یہ مطلب بندہ بڑا بیلنس ہو جائے یار. سکون کی تلاش میں اللہ سے یا اللہ قلبی سکون دے، اور قلبی سکون اللہ کے ذکر میں ہی ہے. مرحبا. ایسا کچھ لوگوں کو اچھا لگتا ہے کہ وہ مایوسی والی باتیں کریں اور لوگ ان کو ہمدردی کرنے کے لیے ان کو مطلب ایک آدھ دفعہ ہمدردی ملے گی، اس کے بعد تو لوگ اس سے پیچھے بھی آئے گا، سٹوری کرے گا اپنی، چل پر نکل جا. ٹھیک ہے، اللہ بچائے. جی کال لیتے. ہاں جی عمران صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ سر آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مطلب اس طرح بول رہے ہوتے ہیں کہ جی میں نے کر دیا، یہ ہو گیا، میں بول رہا ہوں نا یہ ہو جائے گا، یہ کرنا پڑے گا آپ کو، میں نے آپ کو بولا یہ کرنا پڑے گا. آپ جو میں کر رہے ہیں، الحمدللہ ہمارا اللہ پر توکل ہے، جب ہمارا رب چاہے گا تبھی ہوگا. اس طرح بولنا زیادہ بہتر ہے، اور ہر مسلمان کا اللہ پر توکل ہونا چاہیے. تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ لفظ ایک بار میں مفتی صاحب کا بیان سن رہا تھا، بڑی پیاری بات کی. اپنی گفتگو سے لفظ میں نکال دو، آپ کی گفتگو خوبصورت ہو جائے گی. سبحان اللہ. ہم نے کیا، یہ ایک اچھا ورڈ ہے، اور اللہ کا شکر ہے اللہ پاک نے کروا لیا. بہترین لفظ ہے یار، بس یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ پاک نے کرا لیا. آپ دیکھ لیں، ہو سکتا ہے اللہ پاک چاہے گا تو ایسا ہو جائے گا. میں دیکھ رہا ہوں. کیا دیکھ رہے ہو بھیا؟ میں کہہ رہا ہوں. بھائی کیا کہہ رہے ہو بھیا؟ مجھے تو ایسا ہی مجھے لگ رہا ہے نا، مجھے دکھ رہا ہے. کہاں دکھ رہا ہے بھیا؟ سامنے کچھ بھی نہیں دکھ رہا، پنکھا دکھ رہا ہے، دیوار دکھ رہی ہے. تو اس طرح کی باتوں کا اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے ضروری نہیں ہے کہ کوئی اس کی کوئی سے مطلب باتوں کا بولنے، کوئی بندہ بولنا پڑا ہے بول دیتا ہے. وہ بولا کیا دکھ رہا ہے؟ بولے دکھنے سے مراد ہے کہ میرا خیال ہے. ویسا ہو سکتا ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس میں یہ ضروری بھی نہیں ہوتا کہ وہ خود کو کچھ سمجھ کر بات کر رہا ہوتا ہے. بعض اوقات ورڈ ہی ایسے عموماً ہمارے معاشرے میں اس کا چلن آ جاتا ہے کہ آدمی وہ لفظ اپنی زبان پہ لے آتا ہے. لیکن بندے کی گفتگو ہے نا حضور، اس میں عاجزی ہونی چاہیے، منکسر المزاج ہونا چاہیے. تو اور اپنے رب کی رحمت پر ہی ہمیشہ نظر رکھے. سبحان اللہ. لیڈرشپ ہے نا، لیڈرشپ میں ایک ورڈ ہوتا ہے وی. اگر کوئی غلطی ہو جائے نا تو لیڈرشپ میں ہوتا ہے می، اور اگر سکسیس ہو جائے تو لیڈرشپ میں ہوتا ہے وی. یعنی اگر ناکامی ہو جائے تو کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا، اور جب کامیابی ہوتا ہے کہتا ہے یہ ہمارا کام تھا.
اس فرق کو جس دن یہ لوگ سمجھ لیں گے نا، بڑا خوبصورت چینج آ جائے گا. مرحبا جی کال لیتے ہیں. ناکامیوں کے اسباب میں غلط صحبت اور ماحول کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے. ایک شخص کیسے پہچانے کہ اس کے ارد گرد کا ماحول ہی اس کی ناکامیوں کی وجہ بن رہا ہے؟ وہ مشکل نہیں ہے، وہ جو دیکھ لے اپنے ساتھ کن کی گیدرنگ ہے، کیونکہ اچھے لوگ، کامیاب لوگ، سکسیس لوگ اور اپنی زندگی کی قدر کا، مطلب کامیابی میں سب سے بڑی زندگی کی قدر کرنا ہے نا. سانسوں کی قدر ہی نہیں ہے تو وہ کیا قدر کرے گا؟ تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، کیا کرتا ہے. اب وہ اٹھی بیٹھے سے کوئی لگ رہا ہے نا، جن کو گھنٹوں ضائع ہونے کی پرواہ نہیں ہے، جن کو اپنی زندگی ضائع ہونے کی پرواہ نہیں ہے، جو عجیب و غریب کھیل و تماشوں کے اندر اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہوتے ہیں. اب اس کی گیدرنگ ہی ایسی ہے، اس کی صحبت ہی ایسی ہے، تو اب اس کو کیا مطلب کہ سوچنا ہے گا، وہ اسی کی طرح کرے گا. وہ خود بھی تو ایسی جگہ بیٹھا ہوا ہے جہاں مطلب کہ اسی طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھی صحبت رکھے گا تو یہ لوگ بہت کم ملتے ہیں، بہت کم جگہوں پر وقت ضائع کرتے ہیں. یہ دعوتوں میں بھی جائیں گے تو گھنٹوں بیٹھے نہیں رہیں گے، کیونکہ ان کے آگے کام ہے، ان کو آگے آرام بھی کرنا ہے، ان کو آگے مطالعہ کرنا ہے، ان کو آگے اور زندگی کے 10 کام انجام دینے ہیں، اپنی زندگی کے بہت سارے ٹارگیٹ انہوں نے پورے کرنے ہیں. تو یہ بڑے لمیٹڈ ہوتے ہیں، وقت کے پابند. کامیاب لوگ یاد رکھیے گا وقت کے پابند ہوتے ہیں، وقت پر جائیں گے، وقت پر آئیں گے. یہ اور ہمیں ہمیشہ ان کی قدر کرنی چاہیے. تو اپنی گیدرنگ پر غور کر لے کہ یہ جن کے ساتھ بیٹھا ہوں وہ ہیں ہی مطلب کہ وہ کھیل تماشوں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے بارے میں کیا تبصرہ کرو گے. وی آئی پی لیٹ نہیں آتے ویسے؟ وی آئی پی جس کو آپ وی آئی پی کہیں وہ کوئی کامیاب آدمی ہے، کوئی ضروری تو نہیں ہوتا. میں نے کامیاب لوگوں کو وقت کا پابند پایا ہے. جن کو میں کہتا ہوں کہ یہ کامیاب لوگ ہیں، وقت کے پابند ہوتے ہیں، نمبر 1. کمٹمنٹ پورا کرتے ہیں، نمبر 2. اور احساس ذمہ داری ان کے اندر اتنا ہوتا ہے کہ بس مت پوچھیے بات، بانٹتے ہیں احساس ذمہ داری. جن کے اندر احساس ذمہ داری ہے، جن کے اندر کمٹمنٹ کو پورا کرنے کی حوصلہ ہے، جو وقت کے پابند ہوتے ہیں اور اپنے کاموں کو بڑی ہی مطلب تندہی اور ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ کرتے ہیں، وہ مطلب وہ لوگ ہوتے ہیں. کیونکہ اس کام کو اللہ پسند فرماتا ہے، اس کام کو تم کرتے ہو مہارت کے ساتھ کرو. تو یہ کامیاب لوگوں کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں. اگر یہ خصوصیات آپ میں مجھ میں نہیں ہیں تو پھر آپ سمجھیں کہ پھر صرف خواب ہے کامیاب بننے کا. کیونکہ جب کامیاب بننے کا خواب ہے تو پھر خواب دیکھتے رہے، اس کو کیا خواب دیکھنے کے بعد تو ممانعت نہیں کر سکتے. جی کال لیتے ہیں. کامیوں کے اسباب تو کوئی بھی نہیں دیکھتا. اگر اولاد فیل ہو جائے ایگزام میں تو والدین شروع ہو جاتے ہیں، اپنے کزن کو دیکھو فرسٹ آیا ہے، کتنا سلم سمارٹ ہے، خوبصورت ہے. تو اپنا آپ دیکھو، ہر وقت کھانے پہ لک بندھا ہوا ہے، تم نے اتنے موٹے ہو کہ شاپ والا بھی تمہارا سائز نکالتے ہوئے شرماتا ہے. بجلی کے بل دیکھو کتنے آئے ہوئے ہیں، تم نے یہ سارا یوز کیا. ایسی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ والدین جو ہے نا وہ اولاد کو مطلب تانے دیتے ہیں، یہ اس طرح کرتے ہیں، لیکن اس کی آخر اولاد کی غلطی پر اصلاح کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن اس کو اس طرح نہ کریں کہ وہ مطلب وہ دل برداشتہ ہو جائے. میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص کا یہ کہنا ہے کہ میں جب بھی کسی اہم کام کی طرف بڑھتا ہوں تو مجھے ایک آواز سنائی دیتی ہے، گدھے، بے وقوف، ناکارہ انسان، کچھ نہیں کر سکتے. تو اب یہ بچپن سے یہ باتیں سنتا سنتا بڑا ہوا تھا. بولے میں جب بھی آگے بڑھتا ہوں میرے کو یہ آوازیں آتی ہیں اور میں کچھ نہیں کر سکا. اپنے بچوں کی ہمت بڑھائیں، حوصلے بڑھائیں. ہمارے بس بیٹا اس گلی میں نہیں جانا، اس گلی میں بھوت ہے. ارے بھیا کہاں بھوت ہے، کیوں ڈرا رہے ہو؟ بچے کو ہمت والا بناؤ گے ڈرپوک بناؤ گے؟ ادھر نہیں جانا یوں ہو جائے گا، ادھر نہیں جانا یوں ہو جائے گا. ان کو احتیاط والی زندگی سکھانی چاہیے، مگر اپنی اولاد کو ڈرپوک تو نہیں نہ بنانا چاہیے. مرحبا. اور ان کی اصلاح کرنی چاہیے، مگر ان کو ایسا نہ کریں کہ یہ کبھی کسی اچھے اور عمدہ کام کی طرف قدم ہی نہ بڑھا سکیں. ٹھیک جی کال. حضور، ناکامی کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کیا کہ جن کی وجہ سے کامیابیاں ملی، استاد ہوں یا اپنے سینئر ذمہ دار ہوں یا والدین ہوں، ان کی قدر و منزلت کو نہ جاننا، اللہ کا شکر ادا نہ کرنا اور دوسروں کو حقیر جاننا، جن کی وجہ سے آج ہم کامیاب ہوتے ہیں، تو یہ کامیابی نہیں بلکہ ناکامی کا بہت بڑا سبب ہے. اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہوتا ہے.
کہ آدمی ادب نہیں کرتا، اور وہی میں نے تھوڑی دیر پہلے اس پہ میں نے ڈسکشن کی ہے کہ آدمی پہ سب کچھ اپنا ہی کریڈٹ سمجھتا ہے. ایسا بعض اوقات کہتے ہیں کہ یار نہ جانے ایسی کون سی مجھ سے نیکی ہو گئی، یہ کام ہو گیا. یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ کہ پتہ نہیں کس کی دعا لگے کہ میرا کام ہو واہ گیا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. مطلب بندہ بولتے وہ قربان سوچے تو صحیح ہے. مرحبا، جی اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے. جی یہ بتائیے گا کہ ماہر افراد سے مشورہ نہ کرنا ہماری زندگی میں کتنا نقصان پیدا کرتا ہے؟ بہت نقصان، بہت نقصان. یہ تو سمجھے زندگی میں ہم اپنی پریکٹس بنا لیں کہ کوئی بھی کام کرنے جائے تو اس کے ماہر سے مشاورہ ضرور کر لینی چاہیے. مگر میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، صرف اس کام کا تجربہ ہونا ضروری نہیں ہے، اس کام میں اس کی سکسیس ہونا بھی ضروری ہے. یہ میں بار 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 اس وقت میں کہہ رہا ہوں، اور یہ مجھے بہت گہرا تجربہ ہوا ہے کہ کسی بھی محض اس کے تجربے کار ہونے سے وہ بات نہیں بنتی. اس کے تجربے کار ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی کامیابی بھی ضروری ہے. ایک آدمی کو چیز بنانے آتی ہے مگر وہ جب بھی بناتا ہے خرابی ہو جاتی ہے، جب بھی بناتا ہے خرابی ہو جاتی ہے، تو آپ بولیں اس کو بنانے آتا ہے، وہ بڑا اے سی کا بڑا اچھا میکینک ہے. مگر کبھی اس نے کوئی اے سی پوچھے بھی تو صحیح جس کے اے سی بنا ہے، بولے 4 دن کے بعد پھر وہی. وہ موٹر صحیح بناتا ہے، 4 دن کے بعد پھر وہی. وہ فلاں کام کرتا ہے، بولا 4 دن کے بعد پھر وہی ہو جاتا ہے. وہ گاڑی اس سے بناتے تو پھر 4 دن کے بعد پھر کھر کر کر شروع ہو جاتی ہے. تو جو اچھا تجربے کار کے ساتھ ساتھ وہ کام بھی عمدہ کرتا ہو، ایسے اس کے آدمی سے مشورہ کریں. نمبر 1. نمبر 2، وہ ہو خوف خدا والا. میں آپ کو دوبارہ عرض کرتا ہوں، وہ ہو خوف خدا والا، ورنہ وہ غلط گائیڈ کرتا ہے. یہ مجھے اپنا بھی مطلب پتا، غلط گائیڈ کر دیتے ہیں. یار میں کہہ رہا ہوں نا یہ کر لے، اب بھائی تو یہ راستہ صحیح نہیں ہے، اب یہ بات تو کس چکر میں پڑ گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر ایسی باتیں کرتے ہیں. ہو خوف خدا والے لوگ، ان سے مشورہ کریں. اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو زندگی میں بہت کم نقصان ہوگا. مرحبا. جی کون؟ محنت، لگن اور جستجو کا نہ ہونا ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، اس کا کوئی حل بتا دیں. محنت تو ہے سب یوں لگتا ہے کہ جیسے لوگ بالکل کرنا ہی نہیں چاہتے، فٹافٹ. اصل میں تھیلی پر سرسوں اگانے کی عادت ہو گئی ہے، اور تھیلی پر سرسوں نہیں اگتا. محنت کے بغیر کچھ بھی نہیں ملتا. اور اگر آپ محنت کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے محنت آپ کو ایک نہ ایک دن کامیابی کی طرف لے جاتی ہے. سبحان اللہ. یعنی جب آدمی محنت کرتا ہے تو گویا کہ یہ محنت جا رہی ہے، یوں کامیابی آ رہی ہے. واہ 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 واہ. کامیابی کی جو منزل ہے نا وہ محنت کے راستے پر ہے. اور ایسا راستہ ایسا نہیں کہ وہ کامیابی وہیں کھڑی ہوئی ہے. آپ جتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں نا، کامیابی 2 قدم آپ کے قریب آ جاتی ہے. سبحان اللہ. آپ کو کامیابی قریب آتی نظر آ رہی ہوتی ہے. اس میں آپ کی محنت، آپ کی کوشش، آپ کی لگن، آپ کی دیانت، آپ کی امانت، یہ بہت میٹر کرتی ہے. آپ جب ان چیزوں کے ساتھ ایک سڑک پر چلتے ہیں نا اسی کامیابی کی طرف، تو ایسا نہیں کہ کامیابی اتنی دور کھڑی ہوئی ہے تو وہ آپ کو نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کامیابی خود بھی 2 قدم چل کر آپ کے قریب آتی ہے، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے قدم پہنچتے ہیں اور کامیابی آپ کے قدموں کے بوسے لینے کے لیے وہاں پہنچی ہوئی ہوتی ہے. سبحان اللہ. ایسا بھی ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ینگ جنریشن جو ابھی اپ کمنگ جنریشن ہے یہ محنت سے جی چرانے والی بن رہی ہے؟ اور اگر بن رہی ہے تو کیوں بن رہی ہے؟ اصل میں ڈیجیٹلائز لائف جو ہے نا، ڈیجیٹل والا اندازہ نا، اس نے بھی ہمارے چیزیں دیکھیں. محنت صرف پسینہ بہانے کا ہی نام ہے؟ صحیح نہیں. ایسا ہی یہ جو آفیسز میں بیٹھ کر گھنٹوں اے سی کے اندر بیٹھ کر پوری کمپنیاں رن کر رہے ہوتے ہیں، ان کا پسینہ تو ایک نہیں نکلتا. ایسی بات ہے. وہ اے سی والی گاڑی میں آتے ہیں، اے سی والی گاڑی میں جاتے ہیں، اے سی والی گھر میں رہتے ہیں، مثال دے رہا ہوں. صحیح. مگر بہت بڑا امپائر چلا رہے ہوتے ہیں. یہ محنت نہیں کر رہے ہوتے. بالکل کر رہے ہیں. محنت کا تعلق پسینہ نکالنے سے اور سانسیں پھول جانے سے اور بالکل تھک کر نڈھال ہو کے گر جانے سے تو محنت نہیں ہے. مطلب آپ کام کر رہے ہیں، آپ ریگولر لگے ہوئے ہیں، آپ وقت پر نکل رہے ہیں، اپنے کام کو تندہی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ کر رہے ہیں. کرنے کے بعد پھر آپ اس کے پورے نتائج کو سمجھ رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں اور آپ فوکسڈ ہیں. تو یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. ڈیجیٹل ایک ایسی لائف کی طرف لے گئی ہے جو بظاہر کمفرٹ ہے، لیکن اس کے اندر بھی سکسیس کی صورت تو موجود ہے نا. صحیح. اب کمپیوٹرائز طور پہ جو لوگ کر رہے ہیں، یا اس طرح کی اے آئی پر جو کام کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح اور بہت سارے سافٹ ویئر پر کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک دنیا میں ایک نیا پورا لائن ہے درست اور ایک اسکل فیلڈ ہے.
اسمارٹ ورک پوری ایک ٹرمینالوجی ہے اور اس تو پر اب کوئی اس پہ کام کر رہا ہے اور اس پہ محنت کر رہا ہے اور اس میں مطلب کہ وہ اتنی دوڑ بھاگ نہیں کرتا. لوگوں نے سافٹ ویئر ہاؤس کھولے ہوئے ہیں اپنے, ایسے بہت ساری چیزیں کھولی ہوئی ہیں. تو یہ الگ الگ ڈفرینٹ, صرف ایک یہی ٹاپک نہیں, پھر اس کے علاوہ محنت کے الگ الگ بھی پہلو الگ ہیں, اس کے علاوہ بھی محنت کے اور پہلو ہیں جس کو اگر وقت ہو تو بندہ ڈسکس کر سکتا ہے. اجازت دیجیے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں, سب کو سکھائیں بھلائی کی باتیں.